السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان میں چینی کا بحران ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے اور آپ کو آگے جا کر نظر آئے گا کہ چینی کا بحران مزید شدید ہوگا۔ وجہ چینی کی قلت نہیں ہے، وجہ ہے شوگر ملز اور حکومت کے درمیان چلنے والا تنازع، اور جس کے پیچھے وجہ ہے کہ کل کو جو بھی وجہ ہے، لیکن کل کو وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ سوال ضرور کریں گے کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ ایک مشرف صاحب کا یہ سوال تھا کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا، تو وہ تو خیر مشرف صاحب تو ماضی بن چکے ہوئے، لیکن عمران خان صاحب یقیناً آگے جا کر یہ سوال کریں گے کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ جیسے انہوں نے اس دن کابینہ میں پوچھا تھا نا کہ یہ انڈیا سے چینی اور کپاس منگوانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا، تو حماد اظہر صاحب نے کہا تھا جناب آپ نے۔ اور پھر آج وہ جو انہوں نے قوم کے ساتھ، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ وہ لائیو کالز کے نام پر انہوں نے وہ جو فونز لی تھیں، فون کال سنی تھی لوگوں کے سوالوں کے جواب اور آراء پر تبصرہ کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے بہرحال وہ تسلیم کر لیا ہے کہ فیصلہ ان کا تھا۔ یعنی کیونکہ یاد نہیں رہتا نا وزیر اعظم صاحب کو کہ کب کیا کیسے ہوا۔ وہ جو اکثر عموماً کہا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ یو ٹرنس لیتے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے اب کہ وہ یو ٹرنس نہیں لیتے، ان کی کوئی یادداشت کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ابھی انہوں نے کس کاغذ پر دستخط کیے اور آگے جا کر ایک گھنٹے یا ایک دن یا 2 دن کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کاغذ پر دستخط۔ تو سمریز کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح بڑا کمال قسم کا پاکستان میں آئے دن ایک مسئلہ بنتا رہتا ہے۔ آج بھی بلکہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جناب وہ تبدیلی جو ہے نا وہ آ گئی ہے اور مجھ سے آپ لکھوا لیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا۔ خیر زبان پر تو کوئی کیونکہ یقین کرتا نہیں، وزیر اعظم صاحب خود جب کہہ دیں کہ جناب یو ٹرن لینے والا سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، تو پھر وہ والے وزیر اعظم صاحب جب کوئی بات کریں گے تو ان کو خود ہی اپنے اندر ایک ان کا ہاسا نکل جاتا ہوگا کہ میں اگر کوئی بات کروں لوگوں کو میری بات پہ یقین کر لیں، میری بات یاد رکھنا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ان کو خود بھی ہوتا ہوگا کہ یار لوگ تو پھر میری بات یاد پر یقین نہیں رکھیں گے کیونکہ میں نے تو کل ہی مکر جانا ہے، یا میں کل ہی بھول جانا ہے کہ میں نے کل کیا کہا تھا۔ تو شاید ان کے دماغ میں یہ بات ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب تبدیلی پر سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو نواز شریف اور آصف زرداری آج ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت عمران خان کو نکالا جائے کیونکہ میں ان کی کرپشن کو بے نقاب کر رہا ہوں، ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو یہ پاکستان میں سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ اور آپ یہ بات لکھ کر رکھ رہے کہ یہ والی تبدیلی بڑی تبدیلی ثابت ہوگی اور یہ اب رکے گی نہیں، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا تھا کہ یہ لکھ کر رکھ لیں، مجھ سے لکھوا لیں۔ اب لکھوانے والی باتیں تو خیر وہ لکھوایا ہی تھا ویسے، وزارت تجارت نے بطور انچارج وزیر اعظم صاحب سے کہ جی انڈیا سے ہم چینی خرید رہے ہیں، خریدیں گے اور کپاس خریدیں، اور یہ وہ جو ایک معاملہ بنا، جو ایک بڑا تنازع بن گیا، تو کیونکہ چینی کا ہی معاملہ ہے تو میرا مدعا چینی ہے۔ تو جناب چینی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ عمران خان کی حکومت نے جائز یا ناجائز طور پر حکومت کی کارروائی جو تھی، وہ جو سٹے بازوں کے خلاف حکومت نے کہا کارروائی ہو رہی ہے، تو اس کارروائی کے بعد ایک سپلائی چین تھی پاکستان کی، کیونکہ وہی سٹے باز جن کو حکومت سٹے باز کہہ رہی ہے، اب ظاہر ہے چیزیں سامنے آئیں گی، کچھ آ رہی ہیں، جو ملرز ہیں وہ کچھ دعویٰ کر رہے ہیں، حکومت کچھ دعویٰ کر رہی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس میں بالکل اسی طرح وہ ایک بنا کر دکھا رہے ہیں، ایک گراف بنا کر دکھا رہے ہیں، جو گراف وہ کبھی جعلی بینک اکاؤنٹس کے متعلق بنا کر سپریم کورٹ میں نواز شریف کے دور میں دکھایا جاتا تھا، یا پھر نواز شریف صاحب کے خلاف وہ عمران خان صاحب جس طرح وہ پاور پوائنٹ پر بریفنگز دیا کرتے تھے جلسوں میں کہ یہ پیسہ ادھر سے آیا، ادھر سے آیا، ادھر سے آیا اور ادھر سے گیا، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اور اس میں ملوث ہیں، اور پھر وہ ٹی ٹیز وغیرہ شہباز شریف کے متعلق وہ جو بھی، یعنی اسی طرح شہزاد اکبر صاحب، اب وہ ثبوت ہیں نہیں، عدالتوں میں مانے جائیں گے تو ہم بھی مان لیں گے، عدالتیں اگر نہیں مانیں گی تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال وہ کافی سارے لوگوں کو، کافی سارے جن کو شوگر ملرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلرز ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ سٹے باز ہیں، شہزاد اکبر صاحب نے ان کے متعلق کہا۔ تو بہرحال وہ جو بھی ہیں، اس سے ہوا یہ کہ جو سپلائی چین ہے وہ ٹوٹ گئی۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کچھ دن پہلے، ابھی یہ وہ جو گرفتار نہیں ہوئے تھے سٹے باز، جن کو حکومت سٹے باز کہتی تو ہم بھی کہہ ہی دیتے، شوگر ملرز ان کو ڈیلر کہتے، تو ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو میرے تک اطلاع آئی تھی، کچھ ملرز سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈیلرز کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے، اب شوگر کا بحران ہوگا کیونکہ ڈیلرز تو ہوں گے نہیں، سپلائی مل سے مارکیٹ تک سپلائی جائے گی نہیں تو پھر بحران پیدا ہوگا، اور اوپر سے رمضان آ رہا ہے۔ تو بہرحال وہ اب ہو گیا ہے۔ اب اس کو روکنے کے لیے یا اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے جو بھی کہہ دیں، جو سب سے آسان راستہ تھا وہ تھا انڈیا کا، کہ جناب فوری طور پر بھی اور
سستی بھی را چینی جو ہے وہ انڈیا سے منگوائی جا سکتی ہے، یہاں پر منگوا کر ریفائن کروا کے مارکیٹ میں سٹ دی جائے، مارکیٹ میں سٹ دی جائے، پھینک دی جائے، تاکہ وہ جو چینی کا ریٹ کم ہو۔ یہ پہلے بھی تجربہ عمران خان صاحب کی حکومت پچھلے سال کر چکی ہے کہ شوگر اصل میں اس کے پیچھے میں نے آپ کو گزارش کی تھی نا کہ اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ وجہ مطلب وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کے پیچھے ان شوگر ملز کو کمزور کرنا، عمران خان صاحب کئی بار خود کہہ چکے ہوئے ہیں یہ والی بات۔ تو اب کیونکہ جو جن کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب سر فہرست ہیں، شہباز شریف فیملی سر فہرست ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو رحیم یار خان والی جس میں چودھری برادران، رحیم یار شوگر مل جس میں چودھری برادران کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے، خسرو بختیار جو حکومت کا حصہ ہیں، تو ان کا بھی کبھی کبھی نام آ جاتا ہے، لیکن زیادہ جو کارروائی کے ذمہ آ رہے ہیں وہ یہ والے دو خاندان پنجاب میں، یہ والے دو خاندان ہیں، تو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور جہانگیر ترین صاحب نے کل کہہ بھی دیا کہ جناب یہ مجھے تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، 80 شوگر ملز ہیں، باقی شوگر ملز کی طرف تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور ہر بار میرے اوپر الزامات کیے جاتے ہیں، مجھے پھنسایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب تو آن ریکارڈ ہیں، اور وہ تو کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب اور اعظم خان صاحب، تو وہ کئی بار کھل کر انٹرویوز دے چکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا وہ شہزاد اکبر صاحب تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کئی بار آپ کو یہاں پر گزارش کی تھی کہ جب یہ عمران خان صاحب نے دوبارہ ترین صاحب کو کہا تھا کہ یار آ جاؤ کی ڈاوی کی غصہ کی، چلو ہو گیا ختم کرو گل نوں، تو ترین صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک صورت میں ہوں گا کہ شہزاد اکبر اور اعظم خان یہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب کی کیا مجبوری ہوگی، ترین صاحب اور کیا شرائط ہوں گی وہ الگ بات، لیکن جو چیزیں میرے تک پہنچی تھیں اور وہ بات پھر ٹھیک بھی ثابت ہوئی تھی، ایون سینٹ کے انتخابات میں بھی ترین صاحب کی مدد مانگی گئی تھی، خبریں بھی چلوائی گئی تھیں، لیکن اس میں بھی ترین صاحب نے کہا تھا کہ جناب میری شرط وہیں پر ہے۔ اور ایک جملہ جو میرے تک آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں پرانی تنخواہ پہ کام نہیں کروں گا، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گا۔ تو پھر جیسے بالکل آغاز میں تھا کہ پالیسی میری چلے گی، کیونکہ ترین صاحب کو ایک چیز کا جو ہے وہ غرور کہہ دیں، مان کہہ دیں، یا ایک چیز کا ان کو بھرم ہے ان کا، یا جو بھی ہے کہ وہ ایک دعویٰ ہے ان کا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میری وجہ سے ہے، یعنی میں عمران خان کی پاپولرٹی، اور ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ، ان کا خیال ہے ان کی مینجمنٹ، پولیٹیکل مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ وہ جو ایک معاشی ایک عمران خان صاحب نے جو کیا تھا وعدے قوم کے ساتھ، تو وہ ترین صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ قابل عمل بھی تھے اور ان کے ڈیزائن کیے ہوئے تھے، اور وہ اپنی ٹیم لا کر اس پر عمل کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی حکومت ملی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہیں اور گھرتے گئے تو پھر وہ ان کا جو معاشی معاملہ تھا وہ وہیں کا وہیں ہو گیا۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں چینی پر، تو چینی جو ہے وہ اب منگوانی تھی اپنا عمران خان صاحب نے انڈیا سے۔ اس کے پیچھے بھی جو تجویز دی گئی تھی خان صاحب کو یہ تھی کہ ایک تو جلدی آ جائے گی، دوسرا کیونکہ چینی شارٹیج نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں چینی باہر سے منگوانے کا تب ہو نا کہ جب شارٹیج ہو۔ میں اب اعداد و شمار ہو سکتا ہے کہ میرے تک غلط پہنچے ہوں، لیکن جو میرے تک اعداد و شمار آئے ہیں کہ 55 لاکھ ٹن کی جو ہے ہماری ہوتی ہے طلب ہوتی ہے، اور موجود ہے ابھی بھی 48 لاکھ، یعنی ابھی اگر یہ چینی اٹھائی جائے، یعنی سرے دست فوری طور پر کوئی شارٹیج نہیں، ابھی اگر یہ چینی یہ جو سپلائی ہوتی رہے مارکیٹ میں تو چینی جو ہے وہ اس کا بحران نہیں پیدا ہوگا۔ اور حکومت کا ایک اور جواز بتا رہی حکومت کہ چینی کا جو قیمت ہے وہ اچانک دوبارہ اوپر چلی گئی ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے بھی حکومت نے جو 85 روپے کی قیمت مقرر کی ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے بھی حکومت نے کہا کہ جناب ہم باہر سے چینی منگوانا چاہتے ہیں۔ سوال پوچھنا پڑتا ہے حکومت سے کہ پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، آپ نے باہر سے چینی منگوائی تھی، اب وہ میں فگر ذرا گڈمٹ کر رہا ہوں، 5 لاکھ یا 7 لاکھ ٹن آپ نے منگوا دی تھی چینی باہر سے، تو اس سے کیا ہوا تھا؟ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، آپ نے قوم کا پیسہ خرچ کیا، چینی باہر سے منگوا دی، لیکن جب وہی چینی مارکیٹ میں ایک تو یہ تھا کہ وہ والی تھی ڈسٹ، بالکل یہ پاؤڈر، وہ چینی ایسی تھی کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر رکھی تھی، وہاں سے بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا اس وقت، میرا خیال ہے 60 یا 74 روپے، 12 قیمت میں وہ کر رہا ہوں، کنفیوز کر رہا ہوں، سستی تھی اناؤنس کی تھی، لیکن وہ بھی کسی نے خریدی نہیں تھی کیونکہ وہ بالکل ڈسٹ تھی، پاؤڈر تھی۔ تو اب بھی آپ اگر منگوائیں گے چینی تو قیمت کنٹرول کہاں ہوگی، کیونکہ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ گندم کا معاملہ آپ دیکھ لیں، گندم کی پنجاب میں شارٹیج ہو گئی تھی، گندم باہر سے منگوا کے وہ مارکیٹ میں وہ آئی گندم، لیکن آٹا 35-40 روپے سے 80 روپے پہ ہے، تو 80 روپے پہ ہی رہا، تو انہوں نے حکومت نے پتہ نہیں اربوں روپے ایکسٹرا لگا کر قوم کا وہ کیا، لیکن
کوئی نتیجہ نہیں نکلا، چیزیں مہنگی تھیں، مہنگی ہی رہیں۔ تو بہرحال بات یہ اصل کہ جو چیز ہو رہی ہے، جو سامنے آ رہی ہے کل، وہ یہ کہ ترین صاحب کو سبق سکھانے کے لیے، شریف فیملی کو سبق سکھانے کے لیے، اور چودھری برادران کو کینڈے میں رکھنے کے لیے، یہ ساری جو چیزیں پولیٹیکل لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کل کو چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ چینی والا جو معاملہ ہے وہ ایک ڈیزائنڈ چیز ہے، کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ شوگر مل والے جو ہیں وہ کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے، بہت بڑی گڑبڑ ہے، بہت بڑا گھوٹالہ ہے۔ شوگر ملز والے تو یہ تک کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچارے کسان کو کا ٹریکٹر جو ہے وہ اس کے، یا ٹریکٹر ٹرالی یا ان کے ٹرک جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، یوں میلوں تک قطاریں بنائے، اور وہ اندر ان کا جو نظام ہے وہ روک دیتے ہیں تاکہ وہ ذرا سوکھتے رہیں، گنا سوکھے، وزن کم ہو اور میٹھا زیادہ نکلے، یعنی ایک ہی ٹکٹ میں دو مزے۔ تو شوگر مل والے بہرحال وہ ان کا واردات تو وہ ڈالتے ہیں، اب عمران خان صاحب ان کو مافیا کہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ جو جہاز تھا، کل جہاز جب تک پاس تھا تو وہ مافیا نہیں تھا، اب مافیا ہے، تو خان صاحب جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن بہرحال تو شوگر ملز والے بھی کوئی معصوم نہیں ہیں۔ انہوں نے جو کسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے نا، چاہے شوگر مل پنجاب کے ہوں، چاہے سندھ کے ہوں، جو یہ جھٹ کرتے ہیں کسان کے ساتھ، یہ تک کرتے تھے کہ جناب کسانوں کو تو پیسے ہی نہیں دیے، چیزیں لے لی، مال لے لیا، سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد کسان ان کا بیچارہ مزارہ بن کے شوگر مل کے کلرک کے سامنے ہاتھ جا کے کھڑے کرتا ہے، جناب میرے 10 لاکھ سی مینو دے دیو، میرے 5 لاکھ نے مینو دے دیو میرا، اور اس کو ٹھڈے لگا کے باہر نکالنا۔ اور یہ مجھے اس وجہ سے بھی یہ یاد ہے کہ وہ حسن مرزا نے چنیوٹ میں جو شوگر مل ہے، وہ ایک ٹی وی چینل والوں کی، اس شوگر مل والوں نے لوگوں کے پیسے دینا بند کر دیے تھے، پھر پروٹیسٹ کر کے وہاں پہ مظاہرہ کیا اس کے آگے، اور وہاں پھر جا کے پھر انہوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے پیسوں کی کمٹمنٹ کی اور دینا شروع کیے۔ شہباز شریف صاحب نے تو کئی ملیں بند بھی کر دی تھی اس زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو بہرحال شوگر مل والے بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے، یہ معاملہ کہ عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین کو سبق سکھانے کے لیے عمران خان صاحب کو انڈیا کا راستہ دکھایا جا رہا تھا، یہ ہے وہ دھکا جو میں ذکر کر رہا تھا کہ بھئی عمران خان صاحب کو ڈھونڈیں گے کہ مجھے یہ دھکا کس نے دیا، کیونکہ انڈیا کے ساتھ جب تک کشمیر کا معاملہ ہے، اور انڈیا کا ویسے بھی معاملہ، ویسے بھی ہماری فورن پالیسی ظاہر ریاستی پالیسی ہوتی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ فورن پالیسی ہماری کون طے کرتا ہے، اور سب کو پتہ ہے ظاہر ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج کی ان پٹ کے بغیر، یہ چلے وہ پوری کی پوری طے نہ بھی کریں تو ان پٹ کے بغیر، اور خاص طور پر انڈیا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اچانک عمران خان صاحب کو دھکا دیا گیا کہ یار انہوں نے چھڈو نے شوگر ملاں جڑیاں نے نخرے کر رہی ہیں، انہوں نہیں لین دینا دے کو شوگر، تو شوگر منگانے انڈیا تو۔ یہ دھکا عمران خان کو کس نے دیا؟ عمران خان اس کو ضرور تلاش کریں گے۔ آج انہوں نے وضاحت ضرور کی ہے کہ جناب ہم 5 اگست والا اقدام واپس لینے سے پہلے وہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں کریں گے۔ تو وہ تجویز کہاں سے آئی تھی میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں۔ تو بہرحال یہ وزیر اعظم صاحب ضرور ڈھونڈیں گے، اور پھر وہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ ابھی تو خیر ابھی وہ بھگت ہی رہے ہیں، ابھی چپ ہیں، لیکن میں نے آپ کو 1-2 بار پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب جب یہ ان معاملات سے نکل جائیں گے، یا جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہوں گے، تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس بہت سے راز ہیں، تو پھر وہ راز اگل سکتے ہیں۔ ابھی تو خیر ابھی وہ کیونکہ مقدمے ہیں، تو میرا خیال ہے مقدموں کی وجہ سے بھی شاید چپ ہوں گے۔ تو بہرحال مسئلہ کل ملا کے بات جو بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بحران ہے نہیں، آٹے کا بحران تھا نہیں، پاکستان کے پاس گندم زیادہ تھی، وہ بحران پیدا کر دیا گیا۔ کپاس کا بحران تھا نہیں پاکستان میں، وہ پیدا کر دیا گیا۔ وہ کیسے؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، مختصراً گزارش کیے دیتا ہوں کہ کپاس کی وہ جو مشیر تجارت ہیں رزاق داؤد صاحب، شیخ رشید صاحب اور دوسرے، وہ کابینہ کی میٹنگوں میں جب کپاس کی فصل ہوتا ہی ہے کہ جب فصل لگنے لگتی ہے، بوائی ہوتی ہے، تو اس وقت قیمت کا تعین کر دیا جاتا ہے، گندم ہو، چاول ہو، کپاس ہو، گنا ہو، تو پھر اس سے پہلے کر دیا جاتا ہے تاکہ کسان اسی حساب سے اپنی تیاری کرتا ہے، اسی حساب سے لگاتا ہے۔ اگر پیسے اچھے، ان کو قیمت اچھی مقرر ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ پیداوار کرتا ہے، تو اور جو اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ملک کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، وہ ایسے ہی تو گندم نہیں نہ اگ گئی تھی کہ بارش ہوئی اور گندم اگ گئی، ایسے تو نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ حکومت نے انسینٹیو دیا تھا، حکومت نے کہا تھا کہ جناب یہ 700 والی گندم جو اب 1400، جب 1400 پہ ہو گئی تو ہماری جو ضرورت تھی اسے ڈبل کسان نے پیدا کر دی، اگلے سال ہم اس میں ہو گئے، سرپلس ہو گئے،
تو وہ ہوتا یہی ہے کہ جو سیزن آ رہا ہوتا ہے بوائی کا، تو سیزن سے پہلے حکومت ایک پالیسی بنا دیتی ہے کہ جناب گندم کی قیمت یہ ہوگی، کپاس کی یہ ہوگی، چاول کی یہ ہوگی، گنے کی یہ ہوگی، تو پھر کسان اسی حساب سے اپنی تیاری کرتا ہے۔ تو وہ جو اجلاس ہو رہے ہوتے تھے کپاس کے متعلق، کپاس کی بوائی سے پہلے، ان اجلاسوں میں جو لوگ، جو عوامی نمائندے تھے یا جو گراؤنڈ کی پولیٹکس کرتے، وہ لوگ چیخ رہے ہوتے تھے کہ جناب اس کی قیمت مقرر کر دیں، تو وہاں پر رزاق داؤد شیخ رشید جیسے وہ چیخ رہے ہوتے تھے، یعنی بحران تھا نہیں تو کپاس کا بحران بھی پیدا ہو گیا۔ گندم کا آپ کو معاملہ پتہ ہی ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو چینی کا بھی بحران ایز سچ کوئی ہے نہیں، لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوگر ملز والے جو ہیں وہ کوئی قصوروار نہیں ہے، ان کا بھی ہوگا، جو بھی وہ کہہ رہے ٹھیک ہوگا، لیکن غلط پلاننگ کر کے اور شوگر ملز کو سبق سکھانے کے لیے پھر اچانک انڈیا کی طرف عمران خان صاحب کو دھکیل دیا، جو اب گلے پڑا ہوا یہ معاملہ آرام سے یا اس طرح آسانی سے ہضم نہیں ہوگا۔ جو خان صاحب کو جو دھکا دیا گیا نا، یہ دھکا بہت آگے تک جائے گا۔ اب جی آخر میں ہمارے جو چاہنے والے مہربان ہیں، ان کے سوال ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، تو ان کی وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کا، بلکہ مہربان ہی ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی ظاہر ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کر بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ملیحہ شہزادی جی یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یعنی اب گھبرانے کی اجازت مل گئی ہے۔ وہ پہلے والا ویلاگ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ مطلب وہ انہوں نے کچھ کہا بھی تھا کہ نہیں گھبرانا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ترقی نہیں ہوگی، صبر کرے، یہ کرے وہ کرے، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ اب گھبرائیں مگر صبر سے۔ تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ گھبرانے کی اجازت مل گئی ہے۔ گھبرانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر چینی پاکستان جیسے ملک میں بحران ہو جائے، اگر آٹے کا، گندم کا بحران ہو جو زرعی ملک ہے، تو پھر گھبرانے کے لیے اور کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، آٹوں پہ لگ جاتی ہے پوری قوم۔ اور پوری قوم جب سے 2018 سے حکومت آئی ہے، پوری قوم آٹوں پر لگی ہوئی ہے اور آٹوں پر گھبرا رہی ہے۔ مطلب اچانک پتہ چلتا ہے، اور جیسے اچانک دل کی دھڑکن کوئی تیز ہو جاتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ملیحہ جی، گھبرانا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ کوثر ناز صاحب آئیں جی، یہ کہہ رہی ہے کہ آج سنڈے اسپیشل ڈرامہ ٹی وی پر دکھایا اور سنایا گیا، جس نے نہیں سنا نہیں دیکھا وہ بچ گیا، جس نے دیکھ لیا سن لیا اس کی حالت سوبرو صاحب جیسی ہو رہی ہے۔ حواس جواب دے گیا، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، اللہ کرم کرے، ہمت دے، صبر تو کر ہی رہے ہیں، صبر بھی جواب دے رہا ہے۔ میرا تو یہ کام ہے، میں سب کو سنتا ہوں، میں مطلب ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو ان کو سنے بغیر صحافت اور کرنٹ افیئرس پہ بات ہو نہیں سکتی۔ آپ چاہیں نہ چاہیں، بطور جرنلسٹ ہماری اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، ظاہر ہے، اس میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم غیر جانبدار ہوتے ہیں، غیر جانبداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ خبر کے معاملے میں ضرور غیر جانبدار ہونا چاہیے، کوئی خبر ہے وہ بالکل نپی تلی ہونی چاہیے، اس میں ڈنڈی نہیں ماننی چاہیے۔ ادروائز آپ کو کوئی سیاسی کسی کے نظریات پسند ہیں نہیں پسند، بطور جرنلسٹ آپ کو سننا پڑتا ہے، تو میں یہ سارا کام چھوڑ کے سب کو سنتا ہوں، جو پرسنالٹیز جو نیشنل لیول کی ہیں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، بلاول بھٹو ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، سراج الحق صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان، جتنی بھی نیشنل لیڈرشپ ہے ان کو سننا چاہیے، اور ضروری آپ کو پتہ لگتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ کیونکہ دماغ میں ہے کہ بھئی یہ سننا ہے، تو پھر کوئی پسند آئے نہ آئے تو، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ قوم نے اس کو انجوائے ضرور کیا ہوگا، جو جس طرح کی خان صاحب باتیں کر رہے تھے، اور کشمیر کا ذکر سن کر جیسے ان کے حلق میں الفاظ پھنس گئے تھے۔ باقر رضا صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں سادہ سی بات ہے، ہمیشہ دوسروں پر سادہ سی بات ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب ہمیشہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، نیازی کی نیت نہیں کچھ کرنے کی، وہ یہ صرف لان تان کر سکتے ہیں دوسروں پر اور کچھ بھی نہیں۔ جی نیازی، میرا خیال ہے، میں بار بار کہوں گا، جب میرے سامنے آئے گا تو میں ضرور بولوں گا اس طرح کہ وہ عمران خان کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں، کوئی اس میں مزے کا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب ہمیشہ جب سے اقتدار میں آئے، وہ خود کہہ رہے کہ میں 5 سال پورے کرنے کے باوجود کہوں گا کہ مجھ سے اگر کچھ نہیں ہوا تو پچھلے ذمہ دار تھے، اور آج 3 سال پورے ہونے کو ہے، تو آج بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ تو ظاہر ہے، اور کارکردگی تو ظاہر ہے 3 سال کے بعد تو بندہ اپنا حساب کتاب دیتا ہے بھائی، کہ جناب یہ میرے پاس مجھے ملا تھا، میں نے یہ کر کے دکھایا ہے، یہ میں نے اینٹ لگائی ہے، یہ میں نے اسکول بنایا، یہ میں نے اسپتال بنایا، یہ میں نے زرعی معیشت کو فائدہ دیا، یہ میں نے اپنا انڈسٹری کو فائدہ دیا۔ وہ بتاتے کچھ ہے نہیں، اسی وجہ سے پھر وہ کبھی عدلیہ پر الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کسی پر، تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ظاہر الزام اسی وجہ سے لگا رہے ہیں۔ مبشر صاحب ہیں جی، وہ کہہ رہے تھا سن لو، عمران خان کا
پورا پروگرام سننے پر آپ کے حوصلے کی داد دینا پڑتی ہے. جی سننا پڑتا ہے بھائی، سنیں گے، آگے بھی سنیں گے. میں نے پہلے گزارش کر دی ہے مبشر صاحب کہ اپنا تو وہ ہے نا، میرا پروفیشن ہے تو میں نے سننا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو پھر میں ظاہر ہے باقی پھر جو چیز مجھے لگتی ہے کہ جناب یہاں پہ خان صاحب نے بڑا کمال کر دیا اور یہاں پر خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، تو جب کچھ ہوتا ہے تو بھی بتاتے، کچھ نہیں ہوتا تو بھی بتاتے. بدقسمتی سے کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے ورنہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی کارکردگی کے حوالے سے. پٹیل طور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں عوام سے باتیں کرنے کے بجائے عوام کے مسائل حل کریں تو زیادہ اچھا. بالکل جی یہی گزارش میں نے بھی کی تھی کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہو نا، کوئی وین ہو، کوئی چیز ہو. اب عمران خان صاحب پروپیگنڈا کر کے بہت زیادہ پاپولر لیڈر بنے. کرکٹ میں ظاہر ان کی کرکٹ میں کارکردگی تھی، سیاست میں نہیں تھی. تو یہاں پر عمران خان صاحب بجائے اس کے اپنا کوئی منشور دے کر، اپنی کوئی بات، اپنا کوئی ویژن دے کر آتے. یہاں پر صرف وہ کرپشن کا، وہ خود ہی کہہ رہے تھے آج کہ اگر میں کرپشن کرتا رہا تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب عمران خان، تنگ آ جائیں گے لوگ. تو بہرحال یہ ہے جی، خان صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں، اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.